بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ پی ڈی ایم کی سیاست کس رخ پر جا رہی ہے، حکومت اتنے اطمینان میں کیوں ہے، اور کیا مارچ کے اندر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اندر ایک حوصلہ اور ایک ولولہ ہے، اور ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے۔ یہ ہے آج کے ہمارے ولاگ کا موضوع، اور جائزہ لیں گے کہ بالآخر عمران خان صاحب اطمینان میں کیوں ہیں۔ عمران خان صاحب کا اطمینان جو ہے وہ جھلک رہا ہے ان کی تقاریر میں سے، وہ جھلک رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے اہم وزراء جن کو وہ اپنے فرنٹ فٹ کے کھلاڑی کہتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا بیان نظر سے گزرا ہوگا کہ اب حکومت کے لیے سب اچھا ہے، پریشانی ضرور تھی لیکن اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ ان کے اس بیان کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ مقصد جو ہے اور جو ان کا بیان جو ان کو ایک ریلیف دیتا ہوا نظر آ رہا تھا حالات کے اندر، وہ ہے پی ڈی ایم کی قیادت کا ایک کنفیوز موقف کہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے جس کو مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف ڈیل کر رہے ہیں اور لیڈ بھی کر رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے جس کو بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پر بھاری، آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری صاحب نے ایک تقریر کی گڑی خدا بخش کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا دھارا جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے، اور سیاست کے منظر نامے کے اوپر حکومت کے لیے کچھ ریلیف لے کر آیا ان کا وہ بیان۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہیے اور سینٹ کے انتخابات کے اندر کسی کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ وہی پی ڈی ایم جو اپنے سربراہی اجلاس کے اندر ایک پورے روڈ میپ کا اعلان کرتی ہے کہ استعفے بھی ہوں گے، 31 دسمبر تک تمام پارٹیاں اپنے اپنے جو ایم این اے ایم پی ایس کے استعفے ہیں وہ لے کے رکھ لیں، اور لے کے رکھے بھی۔ خود پیپلز پارٹی کی قیادت میں ایم این اے ایم پی اے حضرات نے استعفے دیے، مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو ہے وہ اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کرائے، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے جو ایم این اے اور ایم پی اے حضرات ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے استعفے جمع کرائے۔ پھر آخر اختلاف کہاں ہوا؟ یہاں پہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اب آ کر اس نقطے پر کہہ رہی ہم نے تو استعفے اپنی قیادت کو دینے کا کہا تھا، ہم نے تو فیصلہ کن استعفے تو دینے کا کہیں کہا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا کنٹروورسی کریٹ ہوئی کہ کے پی کے سے 2 اراکین سجاد خان اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے جو استعفے تھے وہ اسپیکر تک پہنچے، ان کو تصدیق کے لیے بلایا گیا تو وہاں پہ معاملہ مکر گیا کہ نہیں ہم نے تو استعفے دیے نہیں، ہم نے تو پارٹی کو استعفے دیے تو اسپیکر تک کیسے پہنچے۔ بہرحال ایک ریلیف کا جو سانس تھا وہ حکومت کو ملا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کو لیڈ کیا۔ آصف علی زرداری صاحب کی جو معاملہ فہمی ہے انہوں نے اس کو دیکھا، ان کا یہ بیان بڑا میں سمجھتا ہوں کہ فکر انگیز بھی ہے اور اس کے اندر ایک لیڈ چھپی ہوئی ہے، اور وہ بیان یہ کہا کہ ہم سینٹ کا انتخاب جیت بھی سکتے ہیں۔ اس بیان کا اگر جائزہ لیا جائے کہ کیا زرداری صاحب اپنا یہ دعویٰ سچ کر سکتے ہیں، تو ان کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی سینٹ کے اندر، اور یہی صادق سنجرانی جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں ان کو آؤٹ آف دی وے، ان کا نام بھی شاید کسی نے نہیں سنا ہوگا، وہ آئے اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کے دور کے اندر یہی عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحاد کیا سینٹ کے اندر۔ پہلے بلوچستان کی حکومت گری اور اس کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی بآسانی جیت دیا گیا۔ اور اس کے پیچھے کس کی سوچ تھی؟ آصف علی زرداری اتحادی تھے عمران خان صاحب کے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے۔ آج اسی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے مخالف کھڑے ہیں آصف علی زرداری، اور ساتھ ہیں ان کے پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان۔ اس سارے سنیریو کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو موقف کو نقصان پہنچا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان، کہ مولانا فضل الرحمان سے ہی انہوں نے کہا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ آگے ہمیں لیڈ کریں۔ مولانا فضل الرحمان اکیلے نکلے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے دھرنا دیا، اسلام آباد میں آ کے بیٹھے رہے،
اور یہی نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت تھی کہ انہوں نے دور دور سے ایک فوٹو سیشن کرایا، واجبی تقریریں کیں اور سٹیج سے اتر کے چلتے بنے۔ ایک جگہ پہ کہیں احتجاج ہوا یا استقبال ہوا اس کارواں کا، اس کے بعد مولانا تنہا رہ گئے اور بالآخر ایک یقین دہانیاں حاصل کر کے لوٹ گئے۔ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بصیرت ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کہ ہم پلہ ہیں مولانا فضل الرحمان، اگر کسی نے سیاست سیکھنی ہے تو فضل الرحمان صاحب سے سیکھے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے، اور ہاتھ ہوا بھی ہے کہ ایک سخت گیر موقف لے کے چل رہے تھے کہ اچانک فیصلہ ہوا۔ پہلے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ ہم نون لیگ کو اور باقیوں کو منا لیں گے کہ انتخابات کے اندر حصہ لیں، اور ابھی فی الوقت جو ہے وہ اسمبلیوں سے مستعفی نہ ہوں، اور بالآخر اب مسلم لیگ نون کی قیادت بھی پیپلز پارٹی کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے اور سینٹ کے انتخابات میں جانے کا اعلان کر رہی ہے، ضمنی انتخابات میں جانے کا اعلان کر رہی ہے۔ تو یہ وہ تبدیلی ہے اور یہ وہ کنفیوژن ہے پی ڈی ایم کی قیادت کے موقف کے اندر، کہ جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت جو ہے وہ سیاسی منظرنامے پر مضبوط ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں تو بات ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت کتنی مضبوط ہے کہ سیاست کے اندر ان کو فوری طور پہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نظر نہیں آتا، الا یہ کہ جو اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا انتخابات کرائیں تو ان کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو اس بات کا ایک امکان موجود ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان مل کر کوئی جوڑ توڑ کر کے سینٹ کے اندر کوئی سرپرائز دے سکیں۔ اگر یہ پارٹیاں، اپوزیشن کی پارٹیاں سینٹ کے اندر حکومت کو سرپرائز دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر ایک ان کے لیے ایک امید ہے، ایک راستہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے موقف کے اندر، ان کی یکسوئی کے اندر کہ یہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی کا بھی ذکر زرداری صاحب نے اپنی اس سپیچ کے اندر کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کئی بار کہہ چکے ہیں حکومت کی رخصتی کے کئی آئینی راستے ہیں، اور سب سے بڑا آئینی راستہ تو یہی ہے کہ عدم اعتماد کر دی جائے عمران خان صاحب کے پر۔ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے قومی میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ ایک بیرومیٹر ہے اور ایک وہ طریقہ ہے جس سے اپوزیشن اپنی قوت جانچ لے گی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئے، بری اکثریت کے باوجود اپوزیشن کی جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ کون سے نون لیگ کے سینیٹرز نے ووٹ دیا، کون سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے ووٹ دیا، اور آج یہ جمہوری جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں آج بھی ان لوگوں کے نام سامنے نہیں لا سکیں جنہوں نے اپنی ہی پارٹی سے بغاوت کر حکومتی ترجمانوں کو جو ہے وہ کامیاب کرایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ کے انتخاب میں کیا رزلٹ آتا ہے۔ اگر وہ رزلٹ اپوزیشن کے حق میں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو جس کا امکان تو کم نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ اور دوسرا جو اہم جو پریس کانفرنس ہمیں دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب کی، اس میں بھی بڑے واضح میسیجز موجود ہیں اپوزیشن کے لیے۔ اور ایک تو انہوں نے اس تاثر کی کیٹیگریکلی نفی کی کہ بیک ڈور رابطے اب فوج کے کسی کے ساتھ ہیں۔ یہ تاثر پھیلایا جا رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ کوئی رابطہ استوار ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے، پیغامات کہیں مل رہے ہیں نواز شریف صاحب کو۔ جیل کے اندر شہباز شریف صاحب کا جو ہے محمد علی دورانی صاحب پیغام لے کے جاتے ہیں اور باقی معاملات دیکھیں، لیکن وہ اس طرح نگیٹ ہوا۔ اب اگر دوسری جانب نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تو ایک ایسی سچویشن ہے کہ شاید سیاست ہماری بند گلی کے اندر کھڑی ہے۔ اپوزیشن کے پاس اب آگے کرنے کو کیا ہے؟ جلسے جلوس انہوں نے کر لیے، ابھی بھی ریلیز ہو رہی ہیں، ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ سینٹ کے انتخابات کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے ہوتا ہے، تو یہ فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ تو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے حق میں ہی نظر آ رہی ہے۔